ہیلو گائس، آج ہم حضرت اسلام کا ایک بہت بڑا سپاہی سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے اور ان میں ریئیکشن دیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ خالد بن ولید کو دنیا کا سب سے گریٹسٹ جنرل سمجھا جاتا ہے۔ نیپولین، الیگزینڈر دی گریٹ اور جولیس سیزر زندگی میں کبھی نہ کوئی جنگ ضرور ہار چکے ہیں، لیکن خالد بن ولید دنیا کے واحد جنرل ہیں جو اپنی پوری زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہارا، اور یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا مانتی ہے۔ اور جنگ کے دوران خالد بن ولید کی اسٹریٹجیز اور پلاننگ کو آج بھی آکسفورڈ اور ہارورڈ جیسی یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن خالد بن ولید کے جنگوں میں آخر ایسی کیا خاص بات کہ آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا انہیں یاد کرتی ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر خالد بن ولید نے دی گریٹ پرشین ایمپائر پر حملہ کر دیا اور صرف 18,000 مسلمانوں کے ساتھ 40,000 کی پرشین فوج کو بہت آسانی سے کرش کر دیا۔ اس جیت کے بعد مسلمان پہلی دفعہ عرب سے باہر نکل کر ایک گلوبل پاور بننے کی طرف جانے لگے، کیونکہ اب مسلمانوں نے عرب سے باہر پرشین ایمپائر کے بہت امپورٹنٹ پروونس کویت کو فتح کر لیا تھا۔ جیسے ہی ایران کے بادشاہ کو پتا چلا کہ مسلمانوں نے ان کی فوج کو بہت آسانی سے ہرا دیا ہے، تو انہوں نے ایک نئی 40,000 کی فوج خالد بن ولید کی طرف روانہ کی۔ لیکن خالد بن ولید نے کویت فتح کرتے ہی ڈائریکٹلی اپنے اسپائز جاسوسوں کو پورے علاقے میں پھیلا دیا تھا تاکہ ہر خطرے کا انہیں پہلے سے پتا چل جائے۔ یہ اسپائز ہر طرف پھیل گئے اور بہت دور جا کر انہوں نے دیکھا کہ پرشین ایمپائر کی 40,000 کی فوج بہت تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہے۔ تو خالد بن ولید اپنی ساری فوج لے کر اسی فوج کی طرف کویت سے باہر ابولا کی طرف جانے لگے۔ ابولا کویت سے باہر ایک علاقے میں ہے جسے آج کے زمانے میں عراق کہا جاتا ہے۔ ناؤ ایک طرف مسلمانوں کی 17,000 کی فوج کھڑی تھی اور دوسری طرف پرشین ایمپائر کی 40,000 کی فوج تھی۔ پرشین جنرل سامنے آیا اور خالد بن ولید کو چیلنج کیا، لیکن مسلمانوں کی فوج سے ایک عام سپاہی نے جا کر اسے ختم کر دیا۔ اگین ایک بار پھر پرشیا کی فوج کا جنرل جنگ سے پہلے ہی مارا گیا، جس کے بعد دونوں فوجوں نے ایک دوسرے پر فل فلیج حملہ کر دیا اور بہت سخت جنگ شروع ہوئی۔ لیکن پرشین فوج بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ بہت سارے مسلمان شہید ہونے لگے، جس کی وجہ سے پہلی بار خالد بن ولید نے مجبوراً مسلمانوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور ایسا لگنے لگا کہ مسلمان فائنلی جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر پرشین فوج جیت کی خوشی میں بہت تیزی سے پیچھا کرنے لگی۔ پرشین فوج مسلمانوں کے پیچھے اتنی تیزی سے آئی کہ ان کے فوج کے دو لائنز ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئی۔ اینڈ اف یو لک کلوز، مسلمان بالکل سیدھی لائن میں پیچھے نہیں آ رہے بلکہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ آخر پرشین فوج مسلمانوں کا پیچھا کرتے کرتے ایک دوسرے سے اتنے دور ہو گئے کہ ان کی آرمی ایک نہیں بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے گروپس میں بٹ گئی، اور ان کی فوج کے درمیان دو بڑے گیپس بن گئے، اور اسی ٹائم کا خالد بن ولید انتظار کر رہے تھے۔ اینڈ ناؤ اچانک خالد بن ولید اپنے گھڑ سواروں کو لے کر ان دو گیپس سے آگے بڑھے اور پرشین فوج کے سینٹر کو گھیر لیا اور آہستہ آہستہ انہیں کرش کرنے لگے، اور پھر اسی طرح باقی فوج کو بھی کرش کر دی۔ پرشین فوج کی پچھلی لائن نے دیکھا کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں، تو وہ جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن ایز وی نو ان کا آرمر ہمیشہ بہت بھاری ہوتا تھا، تو زیادہ دور جانے سے پہلے ہی مسلمان ان تک پہنچ گئے اور انہیں بھی ختم کر دی، اور اس طرح پرشین ایمپائر کی ایک اور بہت بڑی فوج خالد بن ولید نے کرش کر دی۔ یہ جنگ کویت سے باہر عراق کے اندر ہوئی، مطلب اب مسلمان کویت کو فتح کرنے کے بعد ایران کے دوسرے بڑے پروونس عراق میں انٹر ہو چکے تھے۔ اب یہاں سے آگے بڑھنا تھوڑا مشکل تھا، کیونکہ عراق اور مدینہ ایک دوسرے سے بہت دور تھے، اور عراق میں مسلمانوں کی فوج کو اپنے ہیڈ کوارٹر مدینہ سے بار بار کمیونیکیٹ کرنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ اسی لیے یہاں سے آگے بڑھنے سے پہلے خالد بن ولید نے اسی علاقے کو اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنایا، کیونکہ اس علاقے میں پرشینز اور عرب دونوں آباد تھے، اور ان سب کا خیال تھا کہ مسلمان انہیں فتح کرنے کے بعد ان کے ساتھ وہی کریں گے جو اب تک دنیا کی باقی ساری ایمپائرز کرتی ہیں، مطلب لوٹ، پلنڈر، ریپ۔ لیکن خالد بن ولید نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اس علاقے کی ساری پراپرٹیز انہی لوگوں کو واپس کر دی، اور کسی سے بھی زبردستی کوئی بھی چیز نہیں چھینی، اور بہت تیزی سے اس علاقے میں بہت ساری عدالتیں، کورٹس بنائے، اور ان کورٹس میں ججز بڑے بڑے صحابہ کو بنائے، جس کی وجہ سے بہت تیزی سے اس علاقے میں پہلی بار جسٹس، انصاف قائم ہونے لگا۔ اس کے بعد خالد بن ولید ان کے مارکیٹس
اور بزنس کی طرف آئے اور سب سے کہا کہ بزنس اسی طرح جاری رکھو جس طرح اس سے پہلے تھا، لیکن آج کے بعد یہاں سود کوئی بھی نہیں لے گا۔ جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ اکانومی سے بھی لڑی جاتی ہے، اسی لیے خالد بن ولید نے دوبارہ اپنی فوج کی اکانومی مضبوط کرنے کے لیے اس علاقے کے نان مسلمز پر جزیہ ٹیکس لگایا۔ یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے اسی علاقے سے پرشین امپائر بھی ٹیکس لیا کرتی تھی، لیکن خالد بن ولید نے جو جزیہ ٹیکس لگایا وہ اس ٹیکس سے بہت کم تھا جو اس سے پہلے ایران لیا کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کی لوکل آبادی نے سوچا کہ یہ تو مسلمان پرشین امپائر سے بہت اچھے ہیں، اسی لیے بہت تیزی سے اس علاقے کے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے اور خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہونے لگے، جس سے مسلمانوں کی فوج دوبارہ بڑھنے لگی اور جزیہ اور زکوٰۃ ٹیکس کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج کے پاس پیسہ بھی آنے لگا۔ مطلب آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ خالد بن ولید صرف جنگ ہی لڑ سکتے تھے، حالانکہ خالد بن ولید ہمیشہ جنگ کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کی جسٹس اور اکانومی کو بھی امپروو کرتے جاتے تھے۔ ناؤ مسلمانوں نے کویت کے ساتھ ساتھ عراق کے ساؤتھ کو بھی فتح کر لیا تھا، جو پرشین امپائر کے لیے دوسرا بہت بڑا جھٹکا تھا۔ جب پرشین بادشاہ کو ایک بار پھر خبر ملی کہ ان کی ایک اور فوج مسلمانوں سے بری طرح ہار چکی ہے تو انہوں نے دوبارہ اپنی امپائر کے نارتھ اور ایسٹ سے 2 نئی فوجیں مسلمانوں کی طرف روانہ کی اور انہیں اس جگہ ولاجہ میں ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ بٹ پرشین بادشاہ ہر طرف سے فوج جمع کر رہے ہیں سوائے اپنے ویسٹرن بارڈر سے، کیونکہ یہ بارڈر رومن امپائر کے ساتھ ٹکراتا تھا اور ایران کے بادشاہ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ کہیں رومن امپائر اس سب کا فائدہ اٹھا کر پرشین امپائر پر حملہ نہ کر دے۔ لیکن رومن امپائر نے کبھی بھی حملہ نہیں کیا، کیونکہ کچھ ہی عرصے بعد مسلمانوں نے رومن امپائر پر بھی حملہ کر دیا، جسے ہم اسی سٹوری میں ایکسپلین کریں گے۔ تو سبسکرائب۔ خالد بن ولید نے جن علاقوں کو فتح کیا ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ سارے لوگ مسلمانوں کے لیے سپائز اور جاسوس بن چکے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی انٹیلیجنس ایجنسی اور بھی زیادہ سٹرونگ ہونے لگی، کیونکہ یہ نئے مسلمان ایران کو عربوں سے بہت زیادہ اچھی طرح سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے خالد بن ولید تک یہ خبر بہت تیزی سے پہنچی کہ 2 بہت بڑی فوجیں ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور خالد بن ولید کو اس بات کا پتا تھا کہ اگر یہ 2 فوجیں ایک جگہ پر یونائٹ ہو گئی تو انہیں ہرانا امپاسبل ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں نے اس سب کو روکنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ 2 فوجیں جس علاقے سے آ رہی ہیں وہ علاقہ بہت ہی گرین اور پہاڑی علاقہ ہے اور یہ لوگ ڈیزرٹ کے بالکل بھی عادی نہیں ہیں، اسی لیے مسلمان اگر ڈیزرٹ کی طرف سے جائیں گے تو وہ ان میں سے ایک فوج تک بہت تیزی سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو خالد بن ولید اپنی فوج لے کر فل سپیڈ عراق کے ڈیزرٹ کو کراس کرتے ہوئے پہلی فوج کے پاس ولاجہ پہنچے۔ مسلمانوں اور پرشینز کی پہلی فوج ولاجہ میں آمنے سامنے ہوئی۔ پرشین فوج کا جنرل یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جتنا اسے بتایا گیا تھا اس سے تو مسلمانوں کی فوج بہت ہی کم ہے، مطلب مسلمانوں میں زیادہ پیدل سولجرز ہیں اور گھوڑے والے تو بہت ہی کم ہیں، جس کی وجہ سے اس فوج میں جیتنے کی کافی ہوپ پیدا ہوئی۔ پرشین فوج سے ان کا چیمپئن سامنے آیا، جسے اس کی بہت بڑی اور سٹرونگ باڈی کی وجہ سے پرشینز نے فارسی میں ایک بہت مشہور نام دیا تھا، 1000 مرد، جس کا اردو اور ہندی میں مطلب ہے 1000 مرد۔ خالد بن ولید اس چیمپئن سے لڑنے گئے اور کچھ ہی ٹائم اسے مار دیا، جس کے بعد دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہوئی۔ لیکن کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی ایران کی آرمی اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی دوسری فوج ان کی مدد کے لیے پہنچ سکے۔ لیکن مسلمانوں کا پلان تو یہ تھا کہ انہیں یونائٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، اسی لیے مسلمانوں کی فوج بہت کم ہونے کے باوجود خالد بن ولید نے انہیں حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں اور پرشینز کی ایک بار پھر بہت سخت لڑائی شروع ہوئی اور بہت ٹائم گزرنے کے بعد بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون جنگ جیت رہا ہے۔ لیکن اچانک پرشین جنرل نے اپنی فوج کے لائنز کو بدلا اور نئے فریش لوگوں کو سامنے کر دی۔ اب ان سے دوبارہ لڑنے کی مسلمانوں کے پاس بالکل طاقت نہیں تھی، جس کی وجہ سے دوبارہ بہت سارے مسلمان آہستہ آہستہ شہید ہونے لگے، اور یہ سب دیکھ کر آخر خالد بن ولید نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، جس سے مسلمان اگین جنگ سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ لیکن آخر اتنا پیچھے چلے گئے کہ یہ فوج بالکل پہاڑ تک پہنچ گئی، جہاں سے اور پیچھے جانا امپاسبل تھا، اور آخر ایران کی پوری فوج نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن اگر آپ غور سے اسے دیکھیں تو مسلمان اگین ایک اسٹریٹ لائن میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ صرف مسلمانوں کا سینٹر پیچھے ہٹ رہا ہے، اور مسلمانوں کی لیفٹ اور رائٹ بالکل مضبوطی سے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ اس جنگ میں ایک گول سرکل بن رہا ہے، جس کا اب تک پرشینز کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی سرکل کمپلیٹ ہونے لگا اور پرشینز کی ساری فوج
इस सर्कल के अंदर एंटर हुई, खालिद बिन वलीद ने इशारा दिया और अचानक पर्शियन फौज के पीछे से 4000 हॉर्समैन घुड़सवार फुल स्पीड पर्शियन फौज के पीछे आने लगे। याद है ईरान के जनरल के जासूसों ने जितना उन्हें बताया था उससे मुसलमान बहुत कम थे, जिस पर वो बहुत खुश था, लेकिन असल में मुसलमान कभी कम थे ही नहीं। खालिद बिन वलीद ने जंग से पहले इन सारों को पर्शियन फौज के पीछे खड़ा किया हुआ था और बहुत देर से ये सब खालिद बिन वलीद के सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे थे। इसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन फौज को हर तरफ से ऐसे घेर लिया कि कहा जाता है कि एक बंदा भी इस जंग से नहीं भाग सकता। ये कोई पहली दफा नहीं है कि खालिद बिन वलीद ने ये टैक्टिक यूज किया। इससे पहले जंग ओहद में इसी तरीके से उन्होंने मुसलमानों को भी हराया था, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को क्लियरली ऑर्डर्स दिए कि इस पहाड़ से नहीं उतरना। लेकिन जीत की खुशी में जब वो पहाड़ से नीचे उतर गए, खालिद बिन वलीद ने पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया और पूरे जंग को बिल्कुल बदल दिया। और अब वही टैक्टिक उन्होंने पर्शियंस के खिलाफ भी यूज की। ईरान की इस फौज को हराने के बाद अब मुसलमान पर्शियन एम्पायर के बॉर्डर से निकलकर उनके सेंटर के करीब होने लगे और इसके कुछ ही अरसे बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईरान के साथ साथ रोमन एम्पायर पर भी हमले का हुक्म दिया। रोमन और पर्शियन एम्पायर में मुसलमान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि इन दोनों एम्पायर्स ने देखा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम दोनों सुपर पावर्स खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने तारीख में पहली दफा रोमन और पर्शियन एम्पायर अपनी 700 साल पुरानी दुश्मनी खत्म करके मुसलमानों के वलीद के बारे में खिलाफ हो जो गए। वो हमें बहुत अच्छा लगे। नेक्स्ट हम और कोशिश करेंगे और लाने के लिए। हज़रत खालिद बिन वलीद का जंग का जो तरीका है वो काफ़ी अलग है। वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी जंग हारे नहीं। और हम नेक्स्ट और ऐसे मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाएंगे। आप लोग सब्सक्राइब शेयर करिएगा।